السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القیامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، بس ان لوگوں نے جو نصیحت ان کو دی گئی تھی، جن باتوں کی تاکید ان کو کی گئی تھی، ان کا بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت اور کینہ ڈال دیا، اور عنقریب جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم ان کو آگاہ کریں گے۔ عنقریب جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرے گا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 14 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے آیت کریمہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا۔ تو یہاں پر جو نصارہ ہے، یہ نصارہ نصرتن یعنی مدد سے ہے۔ نصارہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا، سوال کیا کہ من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے دین کے بارے میں میری مدد کرے گا؟ تو جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص چند لوگ جو ساتھی تھے، حواریین تھے، ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، تو اسی انصار سے ان کا نام نصارہ پڑا۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرانیوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے یہودیوں سے عہد و پیمان لیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا، بہت ساری چیزوں کا معاہدہ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے ان آیتوں سے پہلے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور جو عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے لیا ہے، ان عہد و پیمان کو، ان وعدوں کو یاد کرو۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، ان سے بھی وعدہ لیا۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی ہم مسیح بن مریم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان لوگوں سے ہم نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے، اس رسول کے تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان نازل فرمایا ہے، اس کتاب کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے۔ جو بھی نبی اور رسول اس روئے زمین پر اس غرض سے اللہ نے بھیجا کہ اس نبی کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہو، ان تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ اور سب سے آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں اور تم لوگ ان کا زمانہ پاؤ، تو ان کی نصرت و حمایت کرنی ہے، ان کے دین کی تائید کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جو کتاب وہ قرآن کریم لے کر کے آئیں گے، اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ یہ تمام عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں سے بھی لیا، جو ابھی عیسائی ہیں، جن کو نصارہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم مسیح بن مریم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ حالانکہ وہ ایسے ہے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی عہد لیا، لیکن ان کا بھی حال یہودیوں کی طرح سے۔ اللہ نے فرمایا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، لیکن جو نعمت، ایک نعمت کے طور پر جو نصیحت، جو تاکید کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب میں نازل فرمائی، اس کو ان لوگوں نے، اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت، جو تاکید ان کو کی گئی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا۔ بھلا دیا کیسے؟ ایک تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ بھلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل نہیں کرنا۔ بھلا دینے کا مطلب یہ بھی ہے
کہ کتاب کے اندر کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب کی آیات کچھ اور بات بتلا رہی ہے، لیکن اس میں اپنے مطلب سے اس کا معنی اور مطلب نکالنا، اس کو کہتے ہیں بھلا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس نصیحت کا بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نصیحت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، نصیحت کو بھلا دینے کی وجہ سے، نصیحت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض و عداوت اور کینہ ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ قیامت تک ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ جو عیسائی فرقہ ہے، عیسائی جو مذہب ہے، اس کے اندر بھی بے شمار فرقے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں کے اندر 71 فرقے اور عیسائیوں کے اندر 72 فرقے اور مسلمانوں کے اندر 73 فرقے، مسلمانوں کے اندر بھی فرقے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں، یہ باتیں چپکے ایسے ہی نہیں بتلائی جا رہی۔ ابھی کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر عیسائیوں کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عیسائیوں کے بارے میں بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ابھی مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ عیسائیوں سے بھی بدتر ہے، عیسائیوں سے بھی بدتر ہے مسلمانوں کی حالت۔ ان کے سامنے آپ قرآن کریم کو کھول کر کے رکھ دیجئے، ان کے سامنے نبی کی تعلیمات کو کھول کر کے رکھ دیجئے، لیکن نہیں، ہم جس فرقے کو ماننے والے ہیں ہم ویسا ہی عمل کریں گے، دوسرا عمل نہیں کریں گے۔ ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں ہم ویسا ہی عمل کریں گے۔ ہم کو قرآن نکو، ہم کو نبی کی تعلیمات نکو، ہمارے امام صاحب جیسا بول کے ہیں ہمیں ویسا ہی کرتی ہی۔ مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو نصیحت دی تھی، آج ہم لوگوں کو بھی نصیحت ملی ہوئی ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ نبی کی جو تعلیمات وہاں پر لائبریری کے اندر یا دوسرے لائبریریوں کے اندر جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وہ بھی نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض و عداوت، دشمنی اور کینہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ڈال دیا۔ قیامت تک ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے۔ عیسائیوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، سارے فرقے ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ناپاک کہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی عبادت گاہوں میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے چرچ میں نہیں جائے گا، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے گرجا میں نہیں جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے فرقہ ملکیہ، وہ فرقہ یعقوبیہ کو کافر قرار دیتا ہے۔ ایک فرقہ ہے فرقہ نستوریہ اور ایک فرقہ ہے فرقہ آریوسیہ۔ یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو لعنتی کہتا ہے، وہ اس کو لعنتی کہتا ہے، وہ اس کو جہنمی کہتا ہے، یہ اس کو جہنمی کہتا ہے۔ حالانکہ سب کے سب جہنمی ہیں، سب کے سب کافر ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کرے گا وہ کافر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو واضح طور پر کہہ دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے باتوں کے خلاف فیصلہ کرے وہ کھلم کھلا کافر ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو دراصل یہ اختلاف کی سزا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو چھوڑا، اللہ نے سزا کے طور پر ان میں دشمنی ڈال دی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بھی یہ عذاب آ چکا ہے۔ مسلمانوں میں بھی بے شمار فرقے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ فرقہ اس کو، وہ فرقہ اس کو برا کہہ رہا ہے، یہ فرقہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، وہ فرقہ اس کو غلط کہہ رہا ہے۔ قرآن و حدیث سے کسی کو مطلب نہیں ہے، سب کو اپنے اپنے فرقے سے مطلب ہے، سب کو اپنے اپنے جو ہے پیشوا سے مطلب ہے، سب کو اپنے اپنے اکابرین سے مطلب ہے، قرآن و حدیث سے کسی کو مطلب نہیں۔ لگتا ہے کہ وہی عذاب مسلمانوں پر بھی مسلط ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جو کام عیسائیوں نے کیا، جو کام یہودیوں نے کیا، مسلمانوں تمہیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ تمہارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے،
اللہ کے کلام کو سمجھانے والے علماء کرام موجود ہیں، تمہارے سامنے نبی کی تعلیمات موجود ہے، نبی کی تعلیمات کے مطابق تم کو نصیحت کرنے والے علماء کرام موجود ہیں، تمہارا کام ہے کہ اس نصیحت کو غور سے سنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے مطالبہ کیا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر اس کے باوجود اختلافات میں پڑے رہیں گے لوگ، اللہ نے فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو بھی عمل وہ اس دنیا میں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب قیامت کے میدان میں ان کے عملوں کے بارے میں ان کو بتائے گا کہ وہ کتنا صحیح کر رہے تھے اور کتنا غلط کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔